السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ یہودی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ آخری نبی جو ہے وہ ہم میں آئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حسد میں مبتلا ہو گئے اور ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں تورات کے اندر موجود تھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور چیز کو سامنے کھول کر واضح کر دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم صرف تورات پر لے کر آئیں گے، اور جب ان سے تورات پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا تب جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اس میں بھی کفر کیا کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم تو پہلے بھی نافرمان تھے، انبیاء کیا جھٹلا دیا کرتے تھے اور ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو تم اب بھی ایسے ہی ہو۔ اب جو ہے اس سبق میں ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، اور ان یہودیوں کی وہی سازشوں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لایا کرتے تھے، تو کس طرح سے یہودی ان سے حسد اور بغض رکھا کرتے تھے، ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں اسی کا جواب دیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پیغام پہنچانے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے وہ پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا تم لوگ کس وجہ سے ان کو اپنا دشمن قرار دیتے ہو۔ تو دیر کس بات کی، ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے ہی لیے الدار گھر الآخرت و آخرت کا عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خاص طور پر من دون الناس سوائے اور لوگوں کے فتمنوا تو تم تمنا کرو الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر خاص طور پر ہے دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ اور لن ہرگز نہیں تمنا ہو وہ تمنا کریں گے موت کی ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں اپنے اعمال، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور لتجدنہم آپ ضرور بضرور ان یہودیوں کو پائیں گے احرص زیادہ حریص الناسی سب لوگوں سے علی حیات زندگی پر، اور من ان سے بھی الذین جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، یودو چاہتا ہے احدکم ان کا ہر ایک لو کاش یعمر وہ عمر دیا جائے الف ہزار سنۃ سال، اور ما نہیں ہے ہوا وہ لمبی عمر ملنا بمزحزحہ اسے بچانے والا من العذاب عذاب سے، ان یہ کہ یعمر وہ اس قدر عمر دیا جائے، اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ضرور بضرور ان یہودیوں کو حریص پائیں گے، لالچی پائیں گے دنیا کی زندگی پر مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر جو ہے 1000 سال ہو، اور کیا ہے اتنی لمبی عمر ملنا بھی ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو یہ عمل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے من جو کوئی کانا ہے عدوًا دشمن لجبریل جبرائیل کا فإنہ تو بلا شبہ اس نے نزلہ نازل کیا اس قرآن کو علی اوپر قلبی کا آپ کے دل کے، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کتاب کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، اور ہدن ہدایت ہے، اور بشرا بشارت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس نے جو قرآن لے کر آیا ہے آپ کے دل پر تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے جو اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ہدایت ہے، اور اس میں بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ جو کوئی ہے کانا ہے عدوًا للہ اللہ کا دشمن، اور ملائکتہ اس کے فرشتوں کا، اور رسولی اس کے رسولوں کا، اور جبریل جبرائیل کا، اور میکائیل کا، فإن بے شک اللہ عدوً دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کا دشمن ہے اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اور لقد تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیک آپ کی طرف آیاتیں بینات واضح، اور ما نہیں یکفرو کفر کرتے بہا ان کے ساتھ الا مگر الفاسقون نافرمانی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اس میں نافرمانی کرنے والے گناہ گار ہی کفر کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا کیا جب بھی عہد عہد کیا انہوں نے عہدن کوئی عہد نبذہ تو پھینک دیا اس کو فریقن ایک فریق نے منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے، کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ہے تو ان میں سے اکثر ایک جماعت نے کیا کیا ہے اس عہد کو توڑ دیا ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور لما جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ کے پاس سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے، نبذہ تو پھینک دی فریقن ایک فریق نے من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے تھے الکتاب کتاب اللہ کتاب وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ لا نہیں یعلمون جانتے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے
کا کوئی رسول ان کے پاس کتاب لے کر آیا جو تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، تو ایک فریق نے جو ان لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہی ہے تو تم ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف یہودی جنت کے حقدار ہیں، مسلمان اس میں نہیں جا سکتے اور دوسرے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، تو تم ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم اتنے سچے بنے پھرتے ہو۔ یہ قرآن ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو انہوں نے اپنے کرتوت آگے بھیجے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب کیونکہ قرآن نے ان کو یہ چیلنج دے دیا اور یہ جانتے تھے یہ خدائی چیلنج ہے، اسی وجہ سے انہوں نے تمنا کا اظہار نہیں کیا، اس طرح کی جو ہے وہ فوراً اگر ایسی تمنا کریں گے تو فوراً قبر میں پہنچ جائیں گے، اس لیے کسی نے بھی ایسی جرت نہیں کی۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور فریب واضح کر دیا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ، کیا ہے تم ان یہودیوں کو کیا ہے دوسرے مشرکین سے بھی، دوسرے انسانوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے، لالچی پاؤ گے زندگی پر، یعنی زندہ رہنے پہ یہ اتنی زیادہ لالچی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو، 1000 سال کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمریں جتنی بھی بڑھ جائیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں ان سب کو جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں کا کیا معاملہ تھا کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے بڑے سخت عقاب لایا کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کہ کوئی اور فرشتہ وہی لا رہا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے ان کے جواب میں نازل کی، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کر دیں، تو اس وحی کو نازل کر دیں، تو وہ آپ کے پاس پیغام اللہ کا لے کر آ گئے۔ اور یہ پیغام ایسا ہے، یہ قرآن اور کتاب ایسی ہے جو اس سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات کی یہ تصدیق کرتے ہیں، انجیل کی یہ تصدیق کرتی ہے، زبور کی یہ تصدیق کرتی ہے، تو تورات تو انہی جیسے لوگوں پر نازل ہوئی تھی، تو پھر ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز آگے بیان کی کہ جو شخص جو ہے دشمن ہوگا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور اس کے جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو واضح ہیں، اور ان کا انکار کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو کیا ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، ان جیسے لوگ ہی کفر کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے ان سے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، انہوں میں سے ہمیشہ ایک جماعت نے اس وعدے کو، اس عہد کو توڑا ہی ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ لما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس نبی بھیج دیا، اللہ کا رسول بھیج دیا جو ان سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو ان میں سے ایک فریق جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہ یہودی جن کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، انہم لا یعلمون، گویا کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا ویڈیو کو، اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔